اس وقت آپ اسلام آباد کے بزی ترین ایریاز میں سے ایک ایریا کو دیکھیں، جس کے بالکل ایک طرف جو ہے شفا ہاسپٹل بھی ہے اور یہاں پہ 3-4 اسکولز بھی ہیں۔ تو لاک ڈاؤن کا نظام انہوں نے بنایا۔ لاک ڈاؤن پہ کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے، لیکن جو لاک ڈاؤن کی بد تنظیمی ہے وہ غیر معمولی ہے۔ مثلاً ایسی روڈ جہاں پر 2 راستے موجود ہیں نکلنے کا اور اندر آنے کا، ان میں سے ایک روڈ کو بند کر دیا، وہاں پہ چوکی لگا دی، اور دوسری روڈ کو پھر آدھا کر کے آنے اور جانے کے لیے کھول دیا۔ جب پوچھا تو گیا کہ بھائی برابر میں تو روڈ موجود ہے، اس کو کیوں نہیں کھول رہے؟ انہوں نے کہا جی لاک ڈاؤن ہے۔ تو جب ہم ان سے کہا کہ بھائی لاک ڈاؤن تو ہے لیکن اندر تو لوگ آ رہے ہیں، تو وہ ذرا کھلی سڑک پہ آ جائیں۔ نہیں جی لاک ڈاؤن ہے۔ اس وقت دیکھیں نا گول چکر جب کوئی نظر آ رہا ہے، یہ تمام کا گول چکر جو ہاسپٹل کو جانے والی روڈ ہے وہ بند کی ہوئی ہے، تو مکمل طور پر وہاں سے ٹریول کر کے آگے جانا پڑتا ہے، کسی کو کچھ پتہ نہیں کدھر جانا ہے۔ لہٰذا لوگ جو ہیں ابھی دیکھیں ذرا آپ کو سین دکھاتے ہیں، اسکولوں سے بچے نکلے 2-2:30 بجے سے نکلے ہوئے ہیں اور 3 بج گئے ہیں، اور مکمل طور پر کیوس ہے۔ یہ صرف میں ایک سب سیکٹر کی آپ کو کہانی بتا رہا ہوں۔ لاک ڈاؤن دنیا بھر میں ہوتا ہے، لیکن جو بد تنظیمی یہاں پر ہے آپ کو کہیں پہ نظر نہیں آئے گی، اور قصور پلاننگ کا۔ جب آپ ایک سب سیکٹر کا لاک ڈاؤن مینیج نہیں کر سکتے ہیں تو آپ نے ملک کو کیسے مینیج کرنا؟ بنیادی سوال تو پھر یہی ہوا نا۔ اس وقت لاک ڈاؤن جو ہے ایک استارہ بن گیا ہے اس بد تنظیمی اور نااہلی کا، جس کا تمام ملک شکار ہے۔ اور اگر ہم نے ان چیزوں سے نہیں سیکھنا تو پھر کسی چیز سے نہیں سیکھنا۔ یہ صبح سے گھوم رہے ہیں، اب یہ بھی گھوم رہے ہیں، یہ بھی بچے کے ساتھ یہاں پہ گھوم رہے ہیں، یہ بھی کھڑے ہوئے ہیں، کسی کو کچھ پتہ نہیں کدھر جانا ہے، کوئی انسٹرکشن نہیں ہے۔ یہ وہ نئی ڈیجیٹل سوسائٹی ہے جس کے اندر ہم نے معلومات کی آسانی سے فراہمی کرنی تھی، اور جو یہاں کے رہائشی ہیں ان کو علم نہیں ہے انہوں نے نکلنا کہاں سے اور آنا کہاں سے ہے۔ اور ہاسپٹلس، اسکولس، کالجز اینڈ پارٹلی بزنسز تمام کیوس